الحمد لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والنظم والعظم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة وحيدا واحدا بلا مدد مجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مقارن له ولا مكاذب له ولا مداني له ولا مناظر له ولا جلد بلد ولد جسد وجد ونظم عظم له ولا جذب وصف طاب بيت حسب له ولا مقارن له ولا مكاذب له ولا مداني له ولا مناظر له ثم نشهد أن سيدنا سندنا حبيبنا ومحبوبنا جدلنا ونزلنا إيماننا مبين فرقاننا هذه سبيلنا رونق جدراننا وعضوة قدوة رتبة حسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة سيدنا سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشفت دجى ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک صلاة و سلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وأحسن منك لم تركت عيني يا رسول الله وأجمل منك لم تلد النساء يا رسول الله خلقت مبرأ من كل عيب يا رسول الله كأنك قد خلقت كما تشاء يا رسول الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن صنعه كما كان حقه بعد الهدى بعد الهدى بعد الهدى بعد الهدى بزرگ انتہائی مالک الاحترام بزرگوں دوستوں عزیزوں اللہ رب العزت کا فضل عظیم میں
کہ جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت میں پیدا فرمایا. رمضان المبارک دا جمعۃ الوداع ہے اور بڑی سعادت ہے، بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج کی رات گزشتہ لیلۃ القدر کی رات سی اور دن جڑا جمعۃ المبارک کا ہے. بڑی سعادت ہے، بڑی خوش نصیبی ہے. دور و نزدیک تو چل کے تسی ایک ولی کامل کی درگاہ ہوتے آئے ہو. اور اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر دعا ہے تہاڈا آنا، ساڈا بیان کرنا، سننا سنانا بارگاہ رسالت کے اندر قبول و منظور فرمائے. میرا مقصد صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضری لگوانا تاکہ میرے جیسے گناہگار بندے کی بارگاہ رسالت میں حاضری ہو جائے. موضوعات ذہن کے اندر بے شمار میں کہ کس موضوع کے اوپر گل کی جائے. چادر ساری لیرو لیر ہے، ہر پاسے افراتفری ہے، ہر پاسے فساد ہے، ہر پاسے نفرت ہے، ہر پاسے کفر دی یلغار ہے اور ہر پاسے وبال ہے. دین دا نام استعمال کر کے لوگ فرار پا جاتے ہیں. کملی والے کا نام استعمال کر کے اپنا چورن ویچتے ہیں. میں منبر مصطفیٰ دے اوپر موجود ہوں اور اس منبر اقدس کا تقاضا ہے کہ اس منبر کے اوپر بیٹھ کے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایسا تعارف پیش کرا کہ تمہیں سرکار سے نہ محبت ہو. تمہارے دل جڑے نے اسد کینہ نفرت بغض تو پاک ہو جان. تمہارے چہرے دے اوپر سرکار دا جڑا فیض ہے وہ دا نور نظر آتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی آیا ہے مبارکہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. سورہ نجم تو میں آغاز کرنا میرا موضوع آج کا مضمون ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی نہ کلام نہیں کرتے. سرکار اپنی مرضی نہ گفتگو نہیں فرماندے، پھر کدی مرضی دے نہ وہ کلام کرتے ہیں. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. وہ لوگوں کو تو اپنی مرضی سے کلام نہیں فرماتے مگر جب بھی کلام فرماتے ہیں ان کی زبان سے رب العزت کلام فرماتے ہیں. انہاں کی زبان میں رب بولتا ہے. وہ جس وقت کی بولتے ہیں انہاں کی زبان میں جو رب بولتا ہے. کملی والا خود نہیں بولتا.
میرے دوستا وقت مختصر ہے جمعۃ المبارک دا دن ہے یہ وقت مختصر ہے اس واسطے وقت مختصر ہے یہ برکت دا دن ہے رمضان المبارک دا اختتام ہو رہا ہے وہ سعادت مندی حاصل کرنے والے ہو وہ دوروں نزدیک تو تشریف لے کے آنے والے ہو وہ مرد کامل کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونے والے ہو ذرا گل توجہ دے نال سننا ذرا گل غور دے نال سننا کسی عام شخص کی گل نہیں ہے کملی والے کی گل ہے محمد رسول اللہ کی گل ہے والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى خدا قسم اٹھاتا ہے پیا کدی قسم ستارے محمد کی قسم خدا کی فرماتا ہے پیا قسم منو ستارے محمد دی روشن محمد دی قسم ہے جیڑا چمکدا ہے جیڑا نور والا نور ہے او لوگو خدا قسم اٹھاتا ہے پیا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى کیا کملی والا نہ ادھر تے نہ ادھر کملی والا سیدھے راستے تے صراط مستقیم تے او رستہ جیڑا مالک نے بتایا ہے او رستہ جیڑا پاکاں لوکاں دا رستہ ہے او رستہ جیڑا نیکاں لوکاں دا رستہ ہے والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وہ تو اپنی مرضی سے نہیں کلام کرتے مگر جب بھی کلام فرماتے ہیں انہاں دی زبان وچ رب کلام انہاں دی زبان وچ کون بولدا ہے رب بولتا ہے اور ویکھو رب کس طرح بولتا ہے سرکار کی زبان اقدس وچ رب کس طرح کلام کرتا ہے میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا وقت آ گیا شہر مکہ تو شہر مدینہ کی طرف جا رہے ہیں جدو سرکار نے ہجرت فرمائی نا سرکار زارو قطار ہو گیا تو آڈے میرے واسطے ایک کہانی ایک قصہ ہے ایک روایت ہے ایک حدیث ہے لیکن محبت والے آواز دے دیکھو وہ کملی والا اپنے شہر میں چھڑ کے جا رہا ہے جتنے سرکار پیدا ہے تو آنو اگر تواڈے مقام کو باہر کر دیتا جائے جتھے تسی رہندے ہو وہ جڑے مقام دے اوپر تواڈا قبضہ ہے جڑے محل دے تسی وارث ہو تانوں تو باہر کڈیا جائے تے کتنا لوگ کرے سرکار مکہ پاک میں پیدا ہوئے ہیں تے آپ جس وقت روانہ ہے خانے کعبے کو مخاطب کر کے فرمایا او کعبہ میں تیرا وارث ہاں او خانہ کعبہ میں تیرا وارث ہاں کعبہ میں تیرا وارث ہوں اے آج من مطلوب کر دینے پہ باہر مجبور کر دینے پہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم داروں قطار رو رہے ہیں او کعبہ میں تیرا وارث ہاں مکے آئے ہو چنگی نہیں دیکھی چنگا نہیں دیکھی تو سرکار نے فرمایا میں تنوں پسند تاں کرتا سا کہ تنوں میرے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ بنایا تنوں ابراہیم نے بنایا سی میں تاں تنوں پسند کرتا سا اور کعبے دا وارث حقیقت میں کون ہے ہوے کو نا داتا مکان بنانا پیا پوتریاں پیو مکان بنانا پترا دا ہیں او بابے جی تے خود عمر گزر گئی دیئے کدھے اے جی میرا نکاح ہوتا اے جی فلانا اے جی یہ فلانا ہے آپو ساری زندگی دنیا میں گزار فرمایا جتنے نبی آئے سرکار تو پہلے اندازہ کر دو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اعزاز ہویا آپ کو اعزاز نصیب ہویا اے ابراہیم میرا کار بنا اے ابراہیم خانہ کعبہ بنا اس تو پہلے کعبہ موجود نہیں سی خانے کعبے کا تعین کیتا گیا سی مقام ہے سی لیکن مقام نہیں سی مقام ہے سی مقام نہیں سی دیوارہ نہیں سن جگہ ہے سی لیکن کمرہ موجود نہیں سی ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا جس وقت پتا ہے کوئی بندہ
کسی نے مکان بنا ہے تو جی مالک سخی ہوئے تو آدھا تو اسی راضی کرا تو بڑا محنت کا کام کیتا ہے، مکان مکمل ہو گیا، کار مکمل ہو گیا، خانہ کعبہ مکمل ہو گیا، آقا ابراہیم منگلا جو کوئی منگنا ہی اسی مسجد پڑھوانے ہیں، ادارہ پڑھوانے ہیں، کوئی عام جگہ تعمیر کرنے ہیں، سارے لوگوں کو پڑھ اے میں پڑھوایا، اے جی جگہ میں تعمیر کروائی، اے مسجد میں پڑھوائی، جنہیں خانہ کعبہ بنایا، جنہیں خدا کا گھر بنایا، خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا، او ابراہیم منگلا جو کوئی منگنا ہی، او خلیل اللہ منگلا جو کوئی منگنا ہی، اے میرے پیارے رسول منگلا جو کوئی منگنا ہی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی منگن سے آئے تو پھر سوات بن سکے ساڑھے ہار نہیں منگیا، جس طرح کوئی درویش لائن میں جا جائے، میں حضرت صاحب کے بارے سنیا مرتے درویش بجٹ میں جا کے جلال میں جا کے آپ نے فرمایا اپنے مرید کو مانگنا جو کوئی منگنا ہی، انہیں آگے سرکار ہے صاحبی گھوڑی دے اے گھوڑی دے سنو، فرمایا قسم اسباب داتی آگے میں رکھو آتا جی میں ولی بنا سکو گا تیرے ہوتے موت با سکو گا تم خدا ولی بنا او جے منگن دا وقت آوے ول منگیا کرو سنگیا منگیا منگن تے آیا تے دنیا منگن تے آیا مادی شے منگ لئی، منگن تے آیا تے کمیونٹی منگ لئی، اے منگنا نہ آیا، او ابراہیم منگلا جو کوئی منگنا ہی قربان جا ابراہیم نے پھر جس وقت منگیا سوات بچا جتنے نبی آئے کسے بھی وہ نہ منگیا جڑا ابراہیم نے منگیا ربنا 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 وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم۔ کیا ہے میرے مالکا پھر ایسا نبی مبعوث فرما جڑا آوے تیری یاد جڑا لوگاں دے سینے پاک کرے، جڑا بغض نفرت ختم کرے، جڑا کعبے دا وارث بن کے آوے۔ خدا نے نہیں فرمایا کہ ابراہیم کبھی کسی کو یار بھی کسی منگیا، وہ سیدھا یار ہی مانگ لئی میرا، وہ کوئی بندہ کسی کو اپنا یار نہیں دے دیتا۔ خدا نے دیکھو کتنا کرم فرمایا، اپنا یار عطا فرما دیتا، یہ امت کو اپنا یار عطا۔ ابراہیم منگلا جو کوئی منگلا ہی ربنا وبعث فیہم رسولا، ایسا نبی مبعوث فرما جڑا لوکاں دے دلاں نوں پاک کرے، جڑا کتاب دی تعلیم دے، انہاں نوں راہ راست لے کے کیا ابراہیم تیری دعا سی قبول کر دی۔ دیکھو موت آ دیتی اسماعیل تو بعد نبی کوئی نہیں بڑھایا، حضرت اسحاق بھی نسل میں نبوت فرما دیتی، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام انہاں تو بعد نبی صرف محمد رسول اللہ ہے، ولی پیدا ہوندے رہے، غوث پیدا ہوندے رہے، قطب پیدا ہوندے رہے، ابدال پیدا ہوندے رہے، نیک کے سارے پکیزہ لوگ پیدا ہوندے رہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی ابو جڑی اولاد پیدا ہوئی انہاں دا نام محمد رسول اللہ، منگن تے آئے تے پھر سوال بن سکے ان دعا دے جواب دا ابراہیم علیہ السلام گھر بنایا بڑے پریشان، کعبے دے اندر موجود نے، ہر وقت پریشان رہتے نے، یا اللہ یا آباد کو کرے گا کہ ویرانے میں تو میرے کو مکان بنوا دے۔ درویش ہمیشہ جنگل میں ڈیرا لگے، درویش کی یہ شان ہے، وہ جنگل کو ہرا بھرا کرتا ہے، جنگل کو آباد کرتا ہے، وہ جنگل دے میں ڈیرا لاتا ہے، وہ اتھے ڈیرا نہیں لاتا جتھے پہلے دنیا میں لاتا۔ یہ سیاسی لوگوں کا کام ہے، لیکن وقت دا ولی ہوئے، وقت دا گوش ہوئے، وہ ایسی جگہ سے ٹھکانہ بنائے گا جتھے بندہ نہ بندے دی جا، ساری زندگی ہوتے اللہ کیا کرے گا، رب 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 وہ مرنے کے بعد خدا اس جگہ ہوگا۔ یہ درویش کی شان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کعبے کے اندر موجود نے،
ہل چل مچ گئی کیڑا جڑا تیرا گھر بنایا ہاں وہ بندے پڑھ پڑھ کے بھاندے نے اے جی بندہ جی بڑا خوش قسمت ہے اے نے جی کعبے دا غلاف بنایا کعبے دے غلاف بنانے والے تو بندے زیارت کردے امام کعبہ دی زیارت کردے ہیں اذان پڑھنے والے دی زیارت کردے نے میں کعبے وچ اذان پڑھدا تے جن نے وہ کعبہ بنایا جتھے بندہ جا کے کھلوندا ہے وہ جن نے کعبہ تعمیر فرمایا ہے عرش تے اوتے رولا پے گیا فرشتے آپس میں گفتگو کردے نے آندے نے جنا تے ویکھیے تے آگے وہ کیڑا جنا ہے جن نے خدا کا کلام بنایا وہ بڑے بڑے پیدا ہوئے نبیاں وچوں ویکھ لو نوح علیہ السلام نبی نے موسیٰ کلیم اللہ نبی نے ہارون علیہ السلام نبی نے بڑے بڑے نبی آئے لیکن اعزاز حضرت خلیل اللہ کی آپ کو مقام حاصل ہویا رولا پہ گیا فرشتے کچھ تو شنید کر دینے گفتگو کر دینے جبرائیل کو سارے جمع ہو گئے اے جبرائیل جا جا خدا کی بارگاہ وچ اے جا کے آپ کے اس کو بندہ ویکھنا ہے تے ازمانا ہے جن نے تیرا گھر بنایا جن نے تیرا مکان بنایا جن نے تیرا گھر بنایا خانہ کعبہ بنایا تو فرمایا جاؤ جا کے میرے خلیل کو آزماؤ او خلیل اللہ نے کوئی تھوڑیاں قربانیاں نہیں دتیاں آگ وچ بھی سٹیا گیا آگ وچ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سٹیا گیا قل یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم او خلیل اللہ تو پھر دوسرا امتحان آیا اپنے پتر نے چھری مار ذبح کر او بھی امتحان گزر گیا تیسرا امتحان آ گیا حضرت جبرائیل پھٹا پرانا لباس پہنے ہیں آگے نے خانہ کعبہ کے اندر آگے بلند آواز ناد نے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت خلیل اللہ دروازہ کھولیا باہر نکلے بہلے میں باندھا پھٹا پرانا لباس ہے تے نعرے مار دا پیار مار بابا جی کون ہو کتھوں آئے ہو کیا میں مسافر ہاں نہ کیا مسافر تے آؤ لیکن جیڑی بولی بول دے ہو جڑا کلام کر دے ہو جو کچھ فرما دے ہو جو کچھ پڑھ دے ہو یہ تے میرے یار دا نام ہے یہ تے میرے یار دا نام پڑھ دے کلمہ پڑھنے والا جڑے ملک میں چلا جائے اور مسلمان داڑھی جبہ لباس وضع کتا دیکھ لوگ سمجھ جانتے کہ مسلمان ہے آکھیا جڑی بولی بابا بولنا ہے اے میرے یار کی بولی ہے اے میرے یار کا نام ہے بابا جی ایک میری یار کا نام پڑھ کے سناؤ بابا جی نام پڑھ کے سناؤ آکھیا میرے نام کچھ کر دے ہو تو میں تو نام سنا سکتا ہوں میں وہ نہیں پڑھتا حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرماندے نے او بابا میریاں بکریاں لے لے ادیاں بکریاں لے لے میرے یار کا نام پڑھ کے سنا یار کا نام پڑھ کے سنا اے لوگ جڑے بے درے قربانی جنہ کدی نہیں دیکھیا یار جس وقت آزاد کرے اسے وقت ہر شہادت کر دیتے ہیں باقی کوئی نہیں رکھتے کمیزاں پاڑ کے گاروں کے سراغ پاڑ کمیزاں بھی کوئی پاڑ دا ہے اور اپنی چادر میں کسی دے پیرا میں رکھ چلا یا اپنی کمیز جڑی کے پاڑ کے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے ریزا ریزا کر کے تو سراغ بند کرا تو پھر غلطی ہے لوگ کملی والے پیچھے جان دینے واسطے تیار سن حضرت خلیل اللہ نے فرمایا بابا نام پڑھ کے سنا آکھیا حضرت جی انہیں نام نہیں میں پڑھنا کوئی کر دے اگر نام پڑھا تھا کیا اللہ بھائی بابا جی ادھیاں بکریاں لے لو ایک باری میرے یاد رہا
اللہ اکبر اللہ اکبر. خلیل اللہ بے ہوش ہو گئے. یار دا نام سنیا کان دے وچ آواز آئی. خلیل اللہ بے ہوش ہو گئے. جس وقت ہوش آیا تو بابے اور بکریاں آ کے لائن میں لے کے جا رہے ہیں. پیچھوں آواز دیتی او بابا رک جا, بابا ٹھہر جا, بابا ٹھہر جا, بابا رک جا. کدھر چلنا ہے؟ یہ گل ختم نہیں. یہ سوال نہیں آیا او بابا ایک باری میرے یار کا نام پڑھ کے سنا. آکھیا اگے بکریاں آدیاں دے دیتیاں نہیں ہوں کی دے گا. آکھیا جڑیاں باقی بکریاں ہیں وہ بھی لے لے, میرے یار کا نام پڑھ کے یار کا نام پڑھ کے سنا. انہاں پھر بلند آواز نال نعرہ ماریا اللہ اکبر اللہ اکبر. خلیل اللہ بے ہوش ہو گئے. چند لمحے گزرے ہوش آ گیا. بابے اور بکریاں لائیاں نہ لے کے جا رہے. بابا جی ٹھہر جاؤ, بابا جی رک جاؤ, حضرت صاحب رک جاؤ. گل تے سننا تیری آواز بڑی بابا سنا. ایک باری یار کا نام پڑھ کے سنا. آکھیا ساریاں بکریاں دے دیتیاں نہیں ہوں کی دیندا. آکھیا تمہیں کوئی نوکر نہیں چاہیے تو بکریاں چلانے واسطے, کوئی تینوں کاما نہیں چاہیے. اوے او لوگ جڑے یار دے نام تے قربان ہو جاندے, جڑے باقی کوئی شے نہیں رکھدے, جنہاں کبھی دنیا دا تما نہیں کیتا, جنہاں کبھی دنیا دا لالچ نہیں کیتا, او ویکھ دے میرے یار نے کی گل. وہ فائدہ نقصان نہیں دے دے. رات دا وقت ہوئے, رات دا وقت ہوئے, رسول اللہ دا صحابی پانی گرم کرتا ہوئے پیا تے سرکار تشریف لے کے آن. سردی دا موسم ہوئے, میرے مصطفیٰ خوش ہون, میرا صحابی پانی پیا گرم کرتا ہے. سرکار فرمان اے میرے صحابی کی پیا کرنا ہے؟ یا رسول اللہ میں تواڈے واسطے پانی گرم پیا کرنا. سردی تے انہوں کی لگتی ہے ویسے جڑا باہر پہ کے پانی پیا کرنا. کملی آیا تیرے واسطے پانی پیا گرم کرنا تاکہ ٹھنڈے پانی کا تسی وضو نہ کرو. تے حضور نے کی فرمایا او ربیہ اے میرے ساتھی معاملہ جو کوئی منگنا نہیں سانما شے ہوتا جو منگے گا تنو عطا کیتا جائے گا. اے او لوگ جے جنہاں فیصلہ بھی کیتا تے صراط مستقیم دا فیصلہ. اے اللہ دے نبی چند لمحے دیو, میں اپنے آپ میں مشورہ کرنا. صحابی کی یاد نہیں دنیا فانیت منقطعت یا رسول اللہ, یا رسول اللہ دنیا فانی ہے, منگا تے کی منگا. دنیا میں کی منگا او کوٹھی بنگلہ جداد اسی بھوکے لوگ زار دے پجاری منگ لیا جدے کوئی چار آنے دیکھے پیچھے پیچھے دومن لگا. وہ چبڑا تو جہاں کر کوئی شرم کر, پیسہ ہی تیار کیا نہیں, دولت ہی تیار کیا نہیں. وہ بندہ ہوئی ہے جتنی بولی کوئی نہ لا سکتا, جتنی بولی ڈال جائے وہ دو ٹکے دا نہیں رہتا. بولی تے لگ گئی, مارکیٹ میں جا گیا, بولی لگ گئی, وک گیا. کہیں وکٹ آڑے جڑے نے انہاں دا دھوکا ہو جاتا. وکٹ آڑے جدا نام یوسف ہے. یوسف جس وقت وکیا مصر دا بازار, یوسف علیہ السلام زاروں قطار رو رہے نے, بولی لگ گئی, اٹیاں دے مل یوسف وکیا. او بے قدری آ کے چڑھ گئی ہے تے پھر وہ بے سکتے. بے قدرہ قدر نہ کیتی اسا کیتی ہو تسلی ہوں جسا جد کرنا پہ جا سی. بے قدریاں میں کی حکمت ہے. یوسف علیہ السلام زاروں کے دار رو رہے نے, مصر کا بازار ہے. خیال آیا کیا آج یوسف کی بولی نادا او دا باپ یعقوب, یوسف دا مول پاتا دا باپ, میں ویکھدا یوسف کی خدمت پہنچ سکتا. بے قدریاں دے بولی پائی ہے جنہاں نوں سمجھ ہی نہیں. بے قدریاں آج یوسف چڑھ گیا تے وک گیا.
آقا یوسف دی بولی پاؤندا ہوتا باپ یعقوب علیہ السلام بولی نہ دے پھر میں ویکھدا یوسف نوں خریددا کون ہے تے جنوں جان تو زیادہ عزیز لگے آدھا نام بھائی عائشہ لا میں اپنا یاد نہیں جانتا اور بھیا منگلا جو کوئی منگنا ہے ان دنیا فانیت منقطعۃ یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی اے میرے پیارے حبیب یا نبی اللہ یا رسول اللہ دنیا فانی ہے دنیا مٹ جائے دی عرش ختم ہو جائے دی عرش فنا ہو جائے دی منگا تے میں منگا کی دنیا میں کی منگا دسو تے صحیح ہے اے صحابی دا عقیدہ ویکھو زبان دے نال الفاظ کی بولتے ہیں اسالوکا مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ او کملی آیا منو اپنا سجن بنا لے منو جنت وچ اپنا یار بنا لے ایتھے ہن ویکھو سیاڑی گل کی ہے جنت بھی مانگ لی تے سنگت بھی مانگ لی اونج بھی تے جنت وچ جانا سی نا ہیں لیکن نال سنگت مانگ لئی نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت مانگ لئی اور مائی کوئی شیخ سے درویش پڑ گئے انہیں آکھا جی دعا کرو ایسی بڑی بھوکی اللہ تعالیٰ میرے پتر کو 12 پتر دے تے وہ سونے دے کڑیاں میں پانی پی تے دودھ پی ہے مائی کو کسی بندے پوچھا مائی بڑی گل کی تھی عام بندہ نہ سمجھا مائی نے آکھا دودھ بھی مانگ لیا پتر بھی مانگ لیا اولاد بھی مانگ لی دولت بھی مانگ لی تے نظر کدھر تے پہلے بھی پتر لینا ہے اے سیاںیاں بڑیاں دا وتیرا ہے بابا جی دعا کرو اللہ تعالیٰ پتر دے تے اللہ تعالیٰ نو رزق دے عزت دے شہرت دے گل دیکھی ہے پتر دے لیکن نال چیزاں جڑیاں نے بھیجو منگنے والے دا طریقہ ہوتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا پہلے اندر موجود ہے او بابا میرے یار کا نام پڑھ کے سنا کیا ان کی جو گڑیاں بکریاں ہیں وہ کی دے سڑیاں دے منو غلام بنا لے منو نوکر بنا لے میں تیریاں بکریاں پہ آتے ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت واپس گئے فرشتیاں دنا ملاقات ہوئی انہاں کیا کئی فتاجتوں کا ہو کس طرح دا پایا ہی خلیل اللہ نے کہ جنا بندہ ہے انہیں آکھا ہو جنا ریسا وہ واقعہ تک خلیل اللہ ہے وہ اپنے یار کے واسطے ہر شاہ قربان کر دیتا ہے جڑا پتر مسیبہ کرتا ہے جڑا نارے نمرود میں گرتا ہے جڑا پرواہ نہیں کرتا زمانے دی جنا تے آئے نا کعبہ بنایا اپنے ہاتھاں نال تے انہاں جا کے کعبے دے وچ ہی بت رکھ چھڈیا کعبہ بنانے والا جڑا ہے او دے سامنے انہاں بت رکھ میرا لگ گیا خلیل اللہ گئے کعبے دا دروازہ کھولیا جا کے انہاں نے توڑا دروازہ جس وقت وہ واپس آئے نمرودی نے آ کے پوچھا اے ابراہیم سارا علاقہ گیا سی تسی اتنے ساؤ دسو تے صحیح اے کیوں اس طرح کیتا انہاں کیا تہاڈا جڑا سر تے وے اودے کو جا کے پوچھو جڑا اندر گواہی دیندا ہے انہاں کیا اے خود کھ نہیں کرتے کہ آپ نے فرمایا چلیو میں بھی تمہیں یہ سمجھانا پیا اے اینے جو کوئی نہیں ہاں لیکن ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنایا کعبے کو آباد کی میں کیتا محمد رسول اللہ نے آباد کیتا زمانہ گزر گیا وقت گزر گیا کملی والا پیدا ہو گیا شہر مکہ دے اندر سرکار آ گئے لیکن وہ جڑے کعبے دے وارث سن انہاں سمجھیا نا جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے وارث سی محمد رسول اللہ واقعہ نہ کڈو با حضور نے پھر کعبے کو خطاب فرمایا اے کعبہ میں تیرا بیٹا ہوں شہر مکہ میں تیرا وارث ہوں میں تیرا بیٹا ہوں اسی ضرور آواں زمانہ گزر گیا
پہلی دعا فرمائی آج اگر میرے کو کوئی پوچھے کب افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، میں آقا دا مدینہ افضل ہے۔ میں یہ نہیں آکھیا بے شک خدا دا جہان ہے کعبہ، لیکن کعبے دا وارث محمد رسول اللہ، کعبے دا وارث کملی آنا ہے۔ کہیں تے لوگ جانتے ہیں خانہ کعبہ کے مدینہ پاک نہ کے، یاد رکھنا میرے دوستا، اگر تم خانہ کعبہ کا ارادہ کرنا ہے، شہر مکہ کا ارادہ کرنا ہے، کملی والے دی درگاہ تے نہیں جانا، سرکار دے آستانہ پاک تے نہیں جانا، روزہ اقدس تے حاضر نہیں ہوتا، تے شاہیاں نوں تیرے آج عمرے دی ضرورت کوئی نہیں، تیرا آج تے عمرہ کوئی نہیں، او تو ٹکرا مار کے آ گیا جیڑا وارثی ہوتے در پہ تو سلام نہیں کرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ میں قدم رکھیا، آپ نے فرمایا یا اللہ اے میرے مالکہ تو گواہ ہو جا، ابراہیم علیہ السلام کا پھر حرم بنایا ہے، کعبے میں پاکیزہ کیتا ہے، کعبے میں پاک کیتا ہے، اور میں آ گیا یا اللہ تو مدینہ میں پاک فرما دے، تو مدینہ میں پاک فرما دے، جدا نام سی یشرف، بیماریاں دا گڑ، جیڑا بندہ جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے۔ سرکار نے کیا ہجرت کر کے فرمایا نا، دعا فرمائی یا اللہ مدینہ نو پاک فرما دے، یا اللہ مدینہ نو طیب کر دے، مطہر کر دے، پاکیزہ فرما دے۔ بیمار پھر مدینہ کا رخ کر دے سامنے سے احتیاط ہو جائے۔ او مدینہ جدا نام پہلے یسرب سی، بندے جاندے سن بیمار ہو جاندے سن، لیکن سرکار نے جس وقت قدم رکھیا تو سرکار نے قدم مبارک دا فیض ہے سی کہ جڑا بندہ شہر مدینہ میں جاندہ ہے بیمار ہے تو سے احتیاط ہو جاتا ہے، بیمار ہے تو سے احتیاط ہو جاتا ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، خدا انہاں دی زبان دی لاج رکھتا ہے، جو کچھ کملی والے فرماندے نے۔ میرے دوستاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا شہر کے دیکھو اوتھے صرف انساناں دی بولی نہیں سمجھی جاتی، اوتھے جانوراں دی بھی قدر کی جاتی ہے۔ وہ ایسی درگاہ ہے، ایسا آستانہ ہے جتھے انسان کے درکنار میں اوتھے جانوراں دی بھی قدر کی جاتی ہے، لیکن عقیدہ ہونا چاہیے، عقیدہ خالص رکھو، ایمان دے وچ ملاوٹ اچھی نہیں۔ جڑا دوگلا ایمان ہے نا، وہ دوگلا ایمان خدا نو پسند نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ایک یمن تو نوجوان آ گیا، وہ نوجوان اٹھڑی دے اوتے سوار ہے، سرخ رنگ کی اٹھڑی ہے، انہیں اٹھڑی نو مسجد نبوی دے دروازے تے باہر لایا، مسجد نبوی دے دروازے تے باہر مان کے سرکار بیٹھے دے انہوں نے سلام کیتا، سلام کر کے عجب دلا اس طرح بہ گیا تو نامو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دیکھتے رہے کہ یہ یمن کی جڑا بندہ آیا عجب دلا احترام دلا اس طرح بہ گیا۔ نال ہی کسی صحابی نے گل کی تھی یا رسول اللہ یہ جڑا یمنی نوجوان ہے نا، یہ جڑی سواری پہ آیا اٹھڑی پہ آیا، یہ اٹھڑی چوری دی، ساڑھے جی آکری ہمدہ تے ماڑا صفائیاں دے کر دیکھو کملی آلے دی بارگاہ دا عدل دیکھو، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ یمنی نوجوان ہے، سرکار دی بارگاہ میں حاضر ہویا ہے، آگے سلام کرتا ہے، سواری نوار بندہ ہے، ادب دلا تو زانو ہو کے بیٹھ جاتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، سر چکا لیتا ہے۔ اے اللہ کے نبی، اے بندہ جڑی اٹھڑی دے اٹھتے آیا ہے، اے دی اٹھڑی چوری دی ہے۔ تسی آؤ، میں آکھا میں یار تم آیا تے آئے کہ اے جڑا تیرا موٹر سائیکل ہے لگدا چوری دا ہے، نمبر پلیٹ کوئی نہیں، فلانی جا کوئی نہیں، او کسے دا کھوئے آتے نہیں آتے، تو تسی آکھو ہی آمدیاں سال بچہ سکوں بن سکتے نہ سلام نہ دعا، لیکن بارگاہ کملی والے دی، بارگاہ میرے مصطفیٰ دی، بارگاہ محبوب
خدا دی بارگاہ حبیب کبریا دی او صحابی او جڑا یمن تو آیا ہے اپنی زبان دے نال کچھ نہیں بولدا درود و سلام پڑھدا تے سر جھکا کے پڑھدا ہے سرکار نے فرمایا علی اٹھو اے ذرا پچھو ہاں کہ جڑی اٹھڑی دے اوتے آیا اے چوری دی تے نہیں اے چوری دی اٹھڑی تے نہیں او جڑا یمن دا نوجوان ہے نا انہیں مسلسل سر جھکائی تے بیٹھے او نہیں بولتا پیا پوچھنا کیوں کہ کچھ چاہیے لیکن وہ بولتا نہیں پیا صحابہ اکرام آپس میں گھر بات پہ کرتے ہیں وہ بندہ سر جھکا کے درود و سلام پڑھتا پیا وہ دے ذہن کے اندر خیال کیے وہ میرے دوستا ذرا غور کرنا میرے دوستا توجہ کرنا میرے دوستا دور تو آیا ہے زیادہ لے کے جا میرے دوستا یاد رکھنا اے جو سرکار کی بارگاہ اے جو سرکار کی بارگاہ دا احترام وہ بڑھ کرنا بک کرنا بکواس کرنا منبر کے اوتے بیٹھ کے میرا پھیری کرنا منافقت کرنا دو ٹکے نہیں اٹھا کے کیمرے لا کے بند کمریاں میں بیٹھ کے اتنی زبان دے نال غلاظت لا دیتے او مولا کچھ شرم کر مولوی کچھ یاد کر تمہیں کسے دسیا نہیں ہے باہر کا کی نہیں ہے کچھ یاد ہاتھ مار کچھ شرم کر ایک کملی آلے بھی باہر کا ہے تو شاید پھر کسے کو پڑیا شاید کسے کو سہیا نہیں وہ لوگوں ساڑھے دل تڑپ جاندے نے ساڑھے دلانی تکلیف ہوندی ہے جس وقت یار کا پٹھا نام کوئی لوے جس وقت یار دی بیدبی کرے جس وقت یار دی گستاہی کرے جس وقت کملی آلے دنا کوئی ایرا پھیری کرے جس وقت کوئی منافقت کرے جس وقت کملی آلے دنا کوئی دال آئے سان بات پہنگی سان تکلیف ہوندی ہے کاش اے آواز اونا بدبختان دے کناں وچ پا دے وہ کاش اے آواز اے پیغام اونا تک پہنچا دے وہ کاش اونا دس دیو کہ رسول اللہ دے نوکر یہ ہے حضور دے چاہنے والے ہیں حضور دی ذات مبارکہ تو مار مٹنے والے ہیں حضور دا مقام بیان کرنے والے ہیں حضور دی شان بیان کرنے والے ہیں اسی صرف انوے نہیں اسی یہ نہیں کیتا اسی پیسے نہیں ملیٹے اسی دین دے نام دے ٹھگی نہیں کی اسی دکانہ نہیں چلایا اسی کاروبار نہیں بڑھائے اسی جس وقت اسی بول رہے ہیں کہ کملی آلے دا اسی دفاع کیتا ہے اپنی ذات کے ہوتے لاکھ ہے اپنی ذات کے ہوتے کوئی لاکھ بدنامیاں پیار لائے لیکن اسی یار دے نام ہوتے دھوکہ نہیں کر سکتے اسی یار دے نام وفاداری کرا گے جس وقت تک زندہ ماں جس وقت تک زندہ ماں جس وقت تک ایمان دی دولت نصیب ہے مرد دم تک یار دا نام لوا دے سر میدان لوا دے میدان دے اندر پکارا دے اے کوئی مائی دا لال سامنے آ جائے جدے وچ دم ہے پھر سامنے آ جائے او دور بیٹھ کے بات کرنا بکواس کرنا خدا فائدہ کوئی نہیں خدا فائدہ کوئی نہیں تے خدا را اتنا تسی بھی تھوڑا اتنا ویکھیا اتنا تسی بھی غور کریا کرو مولوی یہ کیا پیر ہے پوچھل تے نہیں پڑھنے آنا او مولوی یہ کیا پیر ہے جڑا شرعی تعلیم دے جڑا پدت کو عام کرے جڑا فرقہ پرستی کو آزاد ہے جڑا سارا موضوع یہ ہے سرکار یہ اور سرکار کو سارے مسئلے جناب اور وقت اپنا دا مدعا مقصد وہ تو ہماری طرح اور وقت یہ کسا کا ہے تو تم بیان کیا کر لیکن اسی بیان کرا دے اور یمنی نوجوان سرکار کی بار گائے عدد دینار کو زانو ہو کے درود و سلام پڑھتا پیا درود و سلام پڑھتا پیا بولتا ہے ہائے ہائے بولتا نہیں کلام نہیں کرتا گفتگو نہیں کرتا جس وقت
پیو بولتا ہوئے تے پتر دا کام نہیں تے گل یہ کام دنیا دی گل ہے وڈا بولتا ہوئے تے نکے دا کام نہیں وچ بڑ بڑ کرنا وچ گل بات کرنا اے بے ادبی ہے تے اگر خدا دا نبی بولتا ہوئے اگر محمد رسول اللہ کلام فرما دے آن صحابی دا ایمان اسی کملی آڑا جان گیا انہاں نوں پتہ میں چور ہاں یا نہیں اے جان گیا نا منوں تے صفائیاں دینے دی لوڑ کیڑی ہاں سرکار دی بارگاہ منوں بولن دی لوڑ کیڑی ہے درود و سلام پڑھدا ہے ہاتھ بننے نے سرکار دی بارگاہ نذرانہ پیش کرتا ہے ذہن دے اندر خیال آتا ہے یا اللہ میں تیرے محبوب دی بارگاہ وچ حاضر ہویا ہاں آمدیاں سال میرے اتے الزام لگ گیا ہے اے چور ہے اے دا جانور چوری دا ہے اے میرے خدا تنوں اسی پیدا نہیں کیتا وہ کیا تھا او مالکا تنوں بنیا نہیں پیدا کیتا تو ہر شے کو پیدا کیتا میری صفائی تو دے اللہ نو کیا تھا اے میرے رب العالمین میری صفائی تو پیش کر صحابی بیان فرماندے میں قسم اس پاک ذات دی سرکار دی مجلس ہے سارے صحابہ بیٹھے نے او یمنی نوجوان او جڑا سفر کر کے آیا ہے او جڑا اونچڑی دے اوتے آیا ہے ادب دے نال بیٹھے آئے مسجد نبوی دا دروازہ کھلا جتھے او دی اونچڑی بجی سی نا مسجد نبی دا دروازہ کھلا مسجد نبی دا دروازہ کھلا جتھے او دی اٹھڑی بجی سی جدے اوتے او سوار ہو کے آیا اس اٹھڑی نے کلام کیتا او صحابی نہیں بولیا انہیں مسلسل سر جھکایا کہاں لکھا ہے آجا میں دسنا کتھے لکھیا والذی باسک بالکرامات یا رسول اللہ والذی باسک بالکرامات یا رسول اللہ ان ھذا ما سرقنی ولا ما ملکنی احد سواہ یا رسول اللہ او اٹھڑی کلام کرتی ہے او جانور کلام کرتا ہے او جڑا مسجد نبی دے دروازے دے باہر بچے آئے او صفائی بیان کرتا ہے اپنے مالک دی اپنے مالک دے بارے او اٹھڑی کی آتی ہے والذی باسک بالکرامات یا رسول اللہ او سونیا محبوبہ او خدا دیا پیغمبرا او محمد رسول اللہ تنوں خدا نے بڑیاں شانہ دے کے پیدا فرمایا ہے او جانور کلام کرتا ہے او جانور کی بولتا ہے والذی باسک بالکرامات یا رسول اللہ بڑیاں بڑیاں شانہ نے تواڈے بڑے موجے نے تواڈا بڑا مقام ہے اگلا جملہ کی بولیا ان ھذا ما سرقنی ولا ما ملک یا رسول اللہ اے میرا مالک ہے اے دے تو سوا میرا کوئی اور مالک نہیں اور نہ انہیں منی چوری کیتا ہے جانور کلام کا کرتا ہے بارگاہ مصطفیٰ کی بارگاہ سارے صحابہ مسجد نبی کی طرف ویدنے پہ وہ اٹھنی کلام کرتی ہے خدا مالک بڑا سر جھکا کے مسلسل درود و سلام پڑھتا پیا جس وقت اٹھنی کی آواز آئی نا سرکار خوش ہو آپ نے فرمایا او دیہاتی او یمنی سر اٹھا او یمن دیا سیر ذرا جب اٹھا داستے صحیح تھلے منہ کر کے ہی پڑھدا سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ او یمنی نوجوانا داستے صحیح تھلے چہرہ کر کے ہی پڑھدا سکتا انہیں آکھا یا اللہ میں کملی آیا اے پڑھیا اپنے مالک کی بارگاہ کے اندر اے میرے مالکہ تو میرا مالک ہے تو میرا خالق ہے تو میرا پروردگار ہے اے میرا یار ہے جدا میں کلمہ پڑھیا تے یار یار نو صفائی دے تے پھر گل ماری جاندی پھر اعتماد ٹوٹ جاندا
یہ مطلب ہے پھر یار یار کو کانا سمجھتا ہے. وہ عام دنیا کی مثال ہے نا, جس وقت میں اپنے یار کو آتا قسم چوک یہ مطلب ہے پھر میں اعتماد پہ نہ جب میں یار کو آتا میں قسم چوکنا انہیں آنا میرے اتنے بھی اعتماد پہ یار آجے رات میں رائی دی ہوئے کفار کا ٹولا جائے یار کے کولے جائے تے یار نو جا کے آکھن اگر تیرے صاحب آکھن اگر کملی آڑا آکھے میں رات کی آسمانہ کی سیر کی ہے تیرا کی خیال ہے تے یار آکھے صدقت یا رسول اللہ اگر میرے محبوب نے فرمایا کہ وہ سچے نے دوسری گل کوئی یارو یارو نہیں جیڑا آگو آکے قسم جو کوئی قرآن جو کوئی کھا قسم میری یہ مطلب ہے گال ویت کچھ یارا بولو تو صحیح تگڑے وہ کی ہو گیا بول کے رہو ٹور کے رہو اے درویش کامل کی نگاہ ہے اسی وقت کے کلندر کی بار کا اندر موجود ہو میرا ایمان ہے اے سارا فیض ہی ہونا ہے اے سارا فضل ہی ہونا ہے اے ساری برکت ہی ہونا ہے اے سارا جلوہ ہی ہونا ہے اے سارا مقام ہی ہونا ہے ہونا کی نگاہ فیض بھی کرامت ہے وگرنہ میری کی حیثیت ہے وگرنہ میں کیا میں کچھ بھی نہیں یہ سارا فیض فضل حق رحمت اللہ علیہ کیا وہ جمنی نوجوان داستے سے ہی تھلے منہ کر کے گھی پڑے آئی انہیں آکھا یا رسول اللہ میں تواڈے اتے درود و سلام پڑھے ہیں اپنے مالک کی بارگاہ میں جتنا عرض کیتا ہے وہ میرے مالکا تنو میں پیدا نہیں کیتا میں تیرا خدا نہیں تو میرا خدا ہے اگر تو میرا خدا ہے تو میں اپنی زبان میں تو صفائی نہیں دینی جانور جو چوری دا ہے کہ گل کہاں ہے کہ جانور خود کلام کرے کہ آکے میں چوری دا ہے سرکار نے فرمایا کہ اس وقت تو درود و سلام پڑھیا نا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آئے نے وہ تیریاں گلنا لے کے کہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں تا پھر خدا نے اس پوچھڑی نور قوت کو یائی عطا تا انہیں کلام کیتا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى وہ میرے دوستوں یہ مغالطہ نہ کرے ہو اے شبہ نہ کرے ہو اے شک نہ کرے ہو اے شک والی بارگاہ نہیں شک والی بارگاہ نہیں دے لٹ جاؤ دے برباد ہو جاؤ دے او مولوی 2 ٹکے لا کے گھر بڑھ جائے گا تواڈے ایمان دا تڑیا پہنجا کر دے گا خدا را اپنی نسبتاں بہتر کرو اپنے تعلق بہتر کرو اپنے جرانے پاکاں لوکاں دے نال اختیار کرو کملی آلے کی بارگاہ ہے تو چھوٹی کی بارگاہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھو جو چاہن حلال کرن جو چاہن حرام کرن وہ شریعت کی لیے بولو تو صحیح نا شریعت کی لیے محمد رسول اللہ جو چاہن جس وقت چاہن جس طرح چاہن کملی آلے کے منہ مبارک کی لب لیتی گاندے جو چاہن ہو اگر وہ فرمان کے حلال ہے مولوی سارے پہ اپنے حرام ہے فرق گل ہوئی کیتی جائے گی جیڑی سرکار نے فرمائی ہے جدے واسطے حلال کرن او دے واسطے حلال ہے جدے واسطے حرام کرن او دے واسطے حرام ہے سونا حلال ہے نا حرام ہے حرام ہے نا او مردہ واسطے سونا حلال ہے یا حرام ہے لیکن جدے واسطے مصطفیٰ حلال کرن جدے واسطے سرکار حلال کر دیں مال غنیمت موجود ہے مال پہ ہے سرکار سامنے نے آسمان کی طرف اشارہ فرمایا این برا بن ناظر برا بن ناظر کتے ہوئے برا بن ناظر پہ ملاؤ برا بن ناظر آئے آتھا کے کار یا رسول اللہ کی گل فرمایا ہے تیرے ہاتھ دے اوپر میں سونے دی انگوٹھی مانگ
کملی آیا سونا رام ہے آکھیا تیرے واسطے اللہ دا حبیب حلال کر گیا ہے تیرے واسطے حلال ہو گیا ہے وہ جدے واسطے چاند حرام کرن جدے واسطے چاند حرام کرن تیرے یا میرے آخر نہ فرق نہیں پیدا بعد وچ بھی کوئی ایسا نہیں کہ جڑا آکے نا بھائی سونا حرام ہے زمانہ گزر گیا صدیاں گزر گئیاں سرکار جس وقت ہجرت کا موقع آیا غار دے وچ داخل ہو رہے نے کافراں دا کمانڈر سراقہ بن مالک کو ملے اے محمد اے محمد اے محمد رک جاؤ ٹھہر جاؤ تسی نظر پہ جا کے ٹھہر جاؤ کملی والے نگاہ فرمائی گھوڑے سمیت زمین دنس گیا 3 باری ایسا آیا حضور نے فرمایا کہ کتنا مال لے آئی انہیں آکھا جی 100 اونٹ جڑا تواڈے سر کا انعام ہے فرمایا بڑی تھوڑی قیمت ہی تے لے گیا ایک تمہیں گل دسا وہ وکنا دے تے قیمت نہ لوائے اچھا دی بیانی تے نہ لکھیا کئیاں بندیاں دی قیمت ہی کیا دی پیالی ہے جو گل پوچھنی ہے وہ چاہ دی پیالی پہ اسے وقت تو گل دس جے وکڑا دے پھر بولی نہ لوائے اور جدی بولی نہ جائے پاوے کروڑ لگے پاوے ارب لگے جس وقت میرے دوستا بولی نہ گئی جس وقت وہ مارکیٹ میں جا گیا بولی لگ گئی فارغ ہو گیا اور جناتے میں کوئی انجدہ بھی ہونا چاہیے نا بندے آکھنے لکھنا نہیں وہین خرید کوئی نہیں سکتا بڑے بڑے مولوی بیٹھے نے پیر بھی بیٹھے نے صاحب دادے بھی بیٹھے نے میں ممبر مصطفیٰ دے ہوتے بیٹھے ہیں میں دعوے نہ آہنا منو رسول اللہ کی عزت کی قسم نے اسی تقریران دے پیسے نہیں کدی کھاتے اسی اتے سکانے آوے مولوی نہیں اگر کسی کا مغالطہ ہوئے جاؤ جا کے علاقہ پھداؤ لو پوچھو جا کے کسی کو اسی گناہ پڑھا کے بعد میں منہ نو کدی نہیں دیکھیا کہ جناب ان ساڑھے دا کچھ کرتا ہے کہ نہیں کرتا دسمے تے گئے چالیے تے گئے مرنے تے گئے جنازے تے گئے فوتگی تے گئے منہ ماڑ کے تے کھلوتا رہا ہوتا بتا جن کو کرو ہاں نا 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 اے دکانداری ہے اسی دکانداری والا صاحب نے کدی کیتا اسی آنے اے پھر گل دھوکا ہو جائے اے پھر دھوکا ہے مسجد دے اس بیٹھے اللہ تعالیٰ منو زیب بھی نہ دے کہ اگر میں تقریرہ دے پیسے اپنی ذات تے لاؤں اگر میں تے لعنت بھیجنا کیا کنجری تے کیا مولوی جڑا ہوتے سناتا تے تواڈے لوکاں دے اوتے حالت ہے واہ تر بنا کو نہ ہوتے شکی ہاں او دا دھیان کدھر ہے لاؤ یار حوالے راتے او ایک نکلے دا جڑا کہندا دل دریا سمجھ ہاں اونے تے پھر پھیرا اپنا منو نوٹ واہ میرا منہ بنے سبحان اللہ ایک بول گیا ایک ٹر گیا ایک میدان میں جا پھر گل بنے پھر سواد آوے تمہانوں کوئی بندہ لامہ نہیں دے گا کوئی آستانہ آنگا ٹھیکریاں کی گل ہے کوئی بندہ لامہ نہیں دے گا تمہارے پیر آئے سن تمہارا مولوی آیا سی صاحبزادہ آیا سی پیسے لے کے گیا ٹکے لے کے گیا آنے لے کے گیا روپیے لے کے گیا وہ بیٹھ کے گیا وہ بولی نہ گئی اسی لعنت نہ پہنیے بڑے وڈے تو وڈا کوئی چودھری ہوئے اس تو وڈا اعزاز کیڑا ہے کملی والے دی غلامی دا پٹا گڑ وچ اے کوئی خریدار کے خرید کے دسے اے کوئی جڑا تے بولی لا کے دسے اے کوئی جڑا جنوں اپنی دولت تے مان ہوے اپنی عزت تے مان ہوے پیسے تے مان ہوے آوے نہ ذرا بول کے دسے اسی جو بھی لایا اسی دین واسطے لایا اسی محمد رسول اللہ دی ذات واسطے لایا اسلام واسطے لایا آج اگر میں الحمید اس کام
اسلامک سینٹر کی بنیاد رکھی، بچیاں کا ادارہ مکمل ہو گیا، مسجد زیر تعمیر ہے، مسجد انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد وہاں قیام شروع ہے، نال بچیاں کا ادارہ ہے، خدا گواہ ہے، 1 روپیہ بھی حرام نہیں ہوگا۔ صفائی دینے کی میں ضرورت نہیں، نہ میں صفائیاں کا قائل ہوں، لیکن گل ہے ایک پاسا تے ہوئے جتھے بندہ آکھے تو میں اینا نام اجلس او کوئی کار تے ہوئے نا جتھے بندہ دسے بھئی اسی مخلصا ایتھے اسی ہیرا پھیری نہیں کرتے، ایتھے اسی منافقت نہیں کرتے، اور او میرے دوستا ایک ہی کار ہے، او ایک ہی کار ہے، او اس کار کا نام ہے کملی آنے دا بڑے دربار، او میرے مصطفیٰ دا ہوگا ایک ہی دربار ہے جدا نام کیے گنبد خضرا ہے، اس مکان کا نام گنبد خضرا ہے، اس مکان کے اندر میرے مصطفیٰ کریم موجود ہے۔ ساری دنیا نو دال آلا لیکن کملی والے نو کام سارے کا ٹھگیاں بچیاں کرتا ہے۔ او میرے دوستا ٹائم مختصر ہے، وقت مختصر ہے، آپ موضوع کی طرف میں تمہیں بیان کر دے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدے واسطے حلال فرمان ہوتے واسطے حلال، جدے واسطے حرام فرمان ہوتے واسطے حرام۔ زمانہ گزر گیا، سرکار نے ہجرت فرمائی، آقا سراغا بڑی تھوڑی قیمت ہی تے بیٹھ گیا ہے، 100 اونٹ تیری بولی پہ یہ ہے، دنیا دے مال پیچھے بیٹھ گیا ہے، سراقہ بڑی تھوڑی قیمت وصول کی دیا، بڑے تھوڑے مال پیچھے بیٹھ گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا میں تیرے ہتھاں دے اوتے کیسر و کسرا دے کنگن پیا انہیں آکھیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم منو امان لے کے دیو، منو ایتھے لے کے دیو۔ سرکار نے فرمایا اے ابو بکر صدیق چمڑا کٹو، چمڑے دے اوتے لکھ دیتا محمد رسول اللہ زامن نے، ابو بکر گواہ ہے، ابو بکر یار غار گواہ ہے، محمد رسول اللہ زامن نے سراقہ تیرے ہتھاں دے اوتے کیسرا کسرا دے کنگن آویں دے۔ زمانہ گزر گیا، 2.25 سال حضرت ابو بکر صدیق تے گزر گئے، او دے بعد 10.5 سال حضرت فاروق اعظم دا زمانہ، آخری سال آ گیا، ایران فتح ہو گیا۔ فاروق اعظم مسجد نبوی کے اندر مال موجود ہے، طواف پہ کرتے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، کنگن کتنے میں بھائی، وہ سونا کتنے میں، سراقہ میں بلاؤ، سراقہ دی داڑھی سفید ہے، زلفاں سفید ہے، جسم دے اوتے لرزہ تاری ہے، راشا تاری ہے، ہاتھ پیر کمرے میں پہ، سراقہ میں بلایا گیا، امیر المومنین نے فرمایا سراقہ ہاتھ تھکے گا، ہاتھ تھکے کیتے آکھا امیر المومنین سونا آرام ہے، فرمایا تیرے واسطے مصطفیٰ لال فرما کے گئے نے، عمر کون ہوتا تیرے واسطے رام کرنا، جدے واسطے رسول اللہ جان اعلان کرنا، جدے واسطے جان اعلان کرنا، کون ہے شریعت کے لیے، شریعت مصطفیٰ دی فیض مصطفیٰ ہے، اور یہ فیض جڑا ہے ایک بندے تک نہیں، یہ نسلان تک فیض منتقل ہو گئے، صرف یہ نہیں سرکار کا فیض محدود نہیں، بوئستو بے جواب میں وکانے میں ونسر تو بے روبے وبینہ جنائی مدرئی تبھی اوتی تو بے مفاتی ہے خدائن سرکار نے فرمایا وہ لوگوں زمانہ متشارے فیض میں قیامت تک جاری رہے دا، سرکار کا فیض عام ہے، فیض کثیر ہے، فرق تیرے تے میرے بیٹے، بڑے بڑے لوگ آئے آزمانے واسطے، سرکار کا فیض دیکھنا دے، میں ایک مثال بیان کر دوں، حضرت کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی پتا لگا تو ہمیں رسول اللہ نے فرمایا میں علم دا شہرہ دی علیہ دا دروازہ دیکھو سرکار دا فیض انا مدینہ للموالی یدبابہا، او لوگوں میں علم دا شہرہ، میں علم دا شہرہ، میں علم دا شہرہ، علیہ دا دروازہ نے فیض مصطفیٰ دیکھو، فیض مصطفیٰ
مصطفیٰ ویکھو میرے حبیب دا فیض ویکھو کوفہ دا بازار ہے حیدر کرار شیر خدا جا رہے ہیں نام مننے والے وچ ہوندے نے آزمانے والے وچ ہوندے نے پرکھنے والے وچ ہوندے نے امتحان لینے والے وچ ہوندے نے ہر طرح دے لوگ ہوندے نے ضروری نہیں سارے ساڈے وفادار ضروری نہیں سارے حقدار ہون سارے محبت کرنے والے ہون کہ یوں بھی ہے جنہاں جا کے چواتی لڑی جنہاں جا کے دسنا ہوتا اطلاع دے اے علی دسو تے صحیح کوفہ دا میدان ہے حیدر کرار شیر خدا بازار میں جا رہے ہیں علی منو پتہ لگا سرکار نے تواڈے بارے فرمایا انا مدینۃ للموالی البابھا او لوگوں میں علم دا شہر ہاں علی دا دروازہ نے اتنا علم ہے اتنا شعور ہے اتنی فہم و فراست ہے اتنا ادراک ہے اتنا عقل ہے اتنی بصیرت ہے اتنی عطا ہے اتنا فیض عام ہے علی کس طرح آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے علی دسو تے صحیح میں کھانا کیڑا کھاواں گا اگلے پوچھن والے پوچھن بھائی یہ تے پیغمبر دستے عیسیٰ علیہ السلام دستے کہ تو فلاں چیز کھا کے آیا ہے فلاں کام کر کے آیا ہے فلاں کھانا کھا کے آیا ہے حیدر کرار کو پوچھا گیا دسو اگر جانتے ہو علم رکھتے ہو تو دسو میں کی کھاواں گا آپ نے فرمایا تو دودھ تے چاول کھایا بندے نو کی فرمایا دودھ تے چاول کھائے گا او پھر جس وقت کسی نہ ریس لاگ جائے نا تو پھر تکے نہ آلو بندہ پیار دے لے بھئی ہون تے قسم چک سڑی ہے انہیں آکھا نانا میں تے تو تے چاول نہیں کھائے شام دا وقت کار دی طرف ارادہ کیتا کار جس وقت چلا گیا بی بی نوازہ کھانا لے آیا انہیں دسترخوان بچھایا انہیں دودھ تے چاول پیش کر دیا انہیں آکھا میں دودھ تے چاول نہیں کھانے میری جد لگی وہ جد میں جی مارے آ گیا جی میری جد لگی ہے میں نہیں کھانے دودھ تے چاول میں نہیں کھانے انہیں آکھا کھپڑیا اور روڑیا تو ہوتی آ کنیا دودھ تے چاول بنا لے تے ہون کیڑی بہت مارے ہون کی آیا ہی چپ کر کے کھا لے انہیں آکھا کوئی اور شاہ بنا بی بی نے شیر باندھ لیا انہیں آکھا میری آکھا نہیں شیر باندھ لیا انہیں آکھا جا بھٹی اماں دا دروازہ کھڑکڑا انہاں دے کولوں جا کے مانگ کے لے کے آ مائی انہاں دے دروازے تے بی بی انہیں آکھا پترا جاڑا روٹیاں سڑکیاں میں دو تے چاول بنائے لے انہیں آکھا دو تے چاول ساڈے گھر بھی ہے نے وہ نہیں کھاندا پیا تو میں ہو گئی بی بی نو ماریا بی بی شیر باندھ لیا صبح دا وقت آیا انہیں آکھا کوئی شاید آیا ہوں کھانے واسطے انہیں آکھا دو تے چاول ہے نہیں کھانے سے ماریا کیوں جد تیری لگی ہے گھروں باہر نکل گیا قافلہ روانہ ہو رہا قافلہ جا رہا او قافلے والے کو رک جاؤ قافلے والے کو ٹھہر جاؤ قافلے کا سردار کی ہے انہیں آکھا بندہ کوئی بڑا پریشان ہے رک جاؤ ٹھہر جاؤ دسترخوان بچایا آکھا کی گل انہیں آکھا بھوکا تے پیاسا وہاں کچھ کھانے واسطے دسترخوان بچا دیتا آکھا بندہ خدا کی خدمت کرو دسترخوان بچایا قافلے دے سردار نے آکھا دو تے چاول دے انہیں آکھا بلیاں نو ہو کی گیا جدھر جانا دو تے چاول کھڑا نہیں چھڑتے کھڑا نہیں چھڑتے دل میں خیال آیا کہ شاید انہوں علی دس گیا انہوں شاید علی دس گیا انہیں آکھا دو تے چاول میں نہیں کھانے وہ قافلے دا سردار جڑا انہیں آکھا میری بڑی توہین ہے تو اتنا آوازہ مارتا رہا ہے بلاندہ رہا ہے پکارتا رہا ہے ہوں جس وقت آیا تے تو ساڑھے نہ مذاق کیتا انہیں آکھا اپنی علتہ بالا پھاڑ کے یہ دے منہ گئے دیوار
ریڑا پیا وگن ہے ریڑا وگنیاں نے پیا دوتیاں جا رہا ہے قربان جا ادھر حضر کرار شیر خدا مرد کامل مرد درویش حضر کرار مصطفیٰ دا شیر آ گیا علی شیر خدا آنے میں وہ بندے دے نام ملاقات ہو گئی آپ نے فرمایا ہاں بھائی سنا کی حال ہے انہیں آکھا دوتے چاول کوئی نہیں کھاتے دوتے چاول کوئی نہیں کھاتے آپ نے فرمایا تو لتر بھی کھا کے آیا تو دوتے چاول نہیں کھاتے علی تو انو کنے دسیا فرمایا منو سند مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہے انا مدینۃ العلم والی بابھا انا مدینۃ العلم والی بابھا ابو بکر بنیانھا وعمر ایتانھا وعثمان سقفا والی بابھا او لوگوں میں علم دا شہر او لوگوں میں علم دا شہر علی و دا دروازہ نے ابو بکر صدیق بنیادہ نے حضرت فاروق اعظم دیوانہ نے عثمان غنی چھت نے میں علم دا شہر علی و دا دروازہ نے کیا منو سند مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہے علی دی آنکھی بڑی ہے علی دا اشارہ ہی کافی ہے کون ہے علی حیدر چیر پھاڑ کے رکھ دینے والا علی آخ دے یوم دے علی کون ہے علی تلوار دا وارث ہے علی ذوالفقار دا وارث ہے علی مصطفیٰ دا جانشین ہے یہ تے فیض عام دی ایک جگہ یہ تے فیض عام دی ایک جگہ ہے فیض عام بے ہنائی حضرت ابو بکر صدیق تو شروع کر فاروق اعظم تو شروع کر عثمان تو نورین تو شروع کر 1,20,000 صحابہ اکرام او دے بعد انہاں دیاں اولاداں ہیں تابعین تبع تابعین اور اپنے آپ دیا فیض کثیر دی مثال دیکھو ولی کامل دی بارگاہ کے اندر موجود ہو وقت دے درویش دی بارگاہ کے اندر موجود ہو جنہ جنگل وچ اپنا ڈیرا ہے جنہ جنگل کو آباد کیتے ہیں اے جے ایک درویش کامل دی نشانی اے جے ایک ولی کامل دی علامت جا کے لوگ دنیا میں بیٹھ کر پہنتے ہیں یہ ولی دی شان ہے دور و نزدیک تو چل کے آنے والا اپنی سعادت سمجھتا ہے اپنی خوش بختی سمجھتا ہے کیوں میں درویش دی بارگاہ ایک ولی دی بارگاہ بچتا او میرے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فیض مبارک جس طرح پہلے سی ایسے نہیں آئی جب زمانہ مبارک کے اندر ہے فرق تو آڑے تھے میرے اندر ہے فرق تو آڑے تھے میرے بیٹے ایک قیاس نہ کریا کرو اوچھے صرف انسانہ کی فریاد نہیں وہی مردہ چیز بھی جتھے بول اٹھے جتھے مردہ چیز کلام کرے پھر نبی نو اپنے جیسا تصور کرتا جمعۃ المبارک دا دن ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر تشریف لا کے آئے کھجور دا تنا ہے جتنا سرکار ٹیک لا کے خطبہ دیتا آپ خطبہ بیان فرمانے میں مائی جران دیکھیا انہاں کیا دل بڑا دکھی اندر سرکار کافی ٹائم کھلوتے رہتے لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وچ حاضر ہو کے پوچھا اے اللہ دے نبی میں تواڈے واسطے ممبر نہ بنواں جدے اوتے تسی تشریف رکھیا کرو خطبہ ارشاد فرمایا کرو وعظ و نصیحت فرمایا کرو سرکار نے فرمایا بھائی پڑھوا دے ترے سیڑھیاں نہ بنوائی ممبر آ گیا مسجد نبی کے اندر رکھیا گیا میرے مصطفیٰ کریم تشریف لا کے آئے او جڑا کھجور دا خشک تنا سی نا اسے جگہ دے اوتے موجود ہے سرکار کو گزر کے ممبر دے اوتے آپ نے قدم مبارک رکھیا تے واضح نصیحت فرما رہے ہیں جس طرح بچہ روندا ہے جس طرح چھوٹا بچہ روندا ہے اسی طرح رونے دی آواز آ رہی ہے رونے دی آواز آ رہی ہے صحابہ اکرام حیران ہو گئے شاید کوئی جن شاید کوئی فرشتہ ہے پتہ نہیں وجہ کی ہے لیکن ایک عملی آڑا ہی جانتا ہے یہ سرکار ہی جان دے اور کوئی جان نہیں سکتا
دے خوشک تنے نو جا کے جپا مارنا وہ کدی یہ چیزاں بھی بولیاں ہیں خوشک تنا جڑا اپنے درخت الگ ہو جائے کٹ جائے جدا ہو جائے ایک ڈاڑی کی صورت ہو جائے ایک ڈاڑی کی صورت ہو جائے ایک چھڑی یا چھٹک بن جائے وہ بھی صورت اختیار کر جائے کس طرح ممکن ہے سرکار نے اپنے جفا ماریا پوچھا تو کیوں رونا ہے ماں یبکی کا وہ کیوں رونا پیا وہ کھجور دیا تنیا کیوں رونا ہے وہ کلمہ پڑھنے والے ذرا غور کر اور رسول اللہ دے وارثاں ذرا غور کر اور رسول اللہ کو منن والے ذرا غور کر جیڑا نبی کھجور دا تنا دیکھ کے پریشان ہو جائے وہ اپنے امتی نو روندیاں ویکھ کے پریشان نہ ہو وہ اپنے امتی دی خبر نہ لیندے ہوندے کہ میرا امتی پریشان کیوں ہے میرا امتی گھبرایا کیوں ہے میرا امتی دکھی کیوں ہے سرکار اترے آپ نے کھجور دے تنے نو سینے دے نال لا لیا صحابی فرماندے نے لوگوں جس طرح بچہ چپ کرتا ہے چھوٹا بچہ خاموش ہوتا ہے آہستہ آہستہ وہ چپ کر گیا سرکار ان کو سینے دے نال لائے سینے دے نال لائے آپ نے فرمایا دس تیری کی حسرت ہے قربان جاواں دس بھائی تیری کی حسرت ہے سرکار نے فرمایا اگر تو چاہنا میں تیرے واسطے دعا کرنا اگر چاہنا میں تیرے واسطے دعا کرنا اللہ تعالیٰ تم سب سب کو شداب فرما دیتا ہے جس طرح کھجور دے پہلے تو سانس ہے اسی طرح مر جائے اگر تو چاہنا ہے تو میں تمہیں جنت میں کھلا دوں اور جنت دے ٹھیکیدار جنت دیاں چابیاں سرانے تھلے رکھ کے سونے والا جیڑا آہدہ مصطفیٰ کو خبر نہیں مصطفیٰ کو جانتے نہیں کل کیا ہوگا بس نہ بھائی کیڑی جنت سی جتھے مصطفیٰ کریم نے وہ کھجور دا خوشک تنا جڑا ہے صحابی فرماندے نے ٹپا ماریا گیا جگہ کھودی گئی ٹپا ماریا گیا وہ کھجور دا خوشک تنا جڑا ہے سرکار نے ان کو دفن فرما دیتا آپ نے فرمایا قسم اس پاک ذات دی میں کو جنت میں جلا دیتا ہے قسم اس پاک ذات دی میں کو جنت میں جلا دیتا ہے اور جنت دا وارث مصطفیٰ ہے جنت دا مالک مصطفیٰ ہے جو جان کرم جنوں جان عطا فرما جنہیں تے جان مور لا دے اسی ساڈے نظریے اور سوچا اور بے شک کوئی گناہگار کیوں نہ بے شک کوئی بھڑا کیوں نہ آوے کہتے سرکار کا کلمہ پڑھنے منو واقعہ یاد آ گیا سالبہ بن عبد الرحمن صحابی دا نام کی ہے حضرت سالبہ بن عبد الرحمن قربان جا صحابی او صحابی جو قربان جا نظر پہ گئی غلط جگہ سالبہ بن عبد الرحمن کی نظر پہ گئی او نوجوانوں ذرا غور کرو او نوجوانوں او تاڑے نالے ذرا غور کرو جنہاں ہر گھر تے نظر رکھی ہے جڑے نہ چنگا نہ مندا کسے نوں نہیں بناندے ہیں عاشقیاں مشوقیاں دے چکراں وچ عاشق تباہ و برباد کر چھڑی بعد میں لتر کھا کے نکلے عاشق کا جنازہ ہے یہ دل بنیا ہی مصطفیٰ واسطے تو دل کتھے لگا پھرنا سالبہ بن عبد الرحمن صحابی دے کو آپ کی نظر پہ گئی غلط جگہ دے بی بیو تے نظر پہ گئی جو بھی ہے نظر پہ گئی او صحابی دا عقیدہ ویکھو او میرے دوستو صحابی دا ایمان ویکھو آقا میں رسول اللہ دا سامنا نہیں کر سکتا اسی تے سوکھا طریقہ ہے نا گناہ کر لو ملک لٹ لو اور دے بعد جاڑیاں پر جا کے تصویریں بنوا ہیں سارا کچھ لٹ لٹا کے آنشا کھا پی کے اور دے بعد کیے ہم روزہ اقدس کے جائیں گے وہاں
پھر تنو کسے غلط پٹی پڑھائی ہے، تنو پھر کسے غلط دسیا سالبہ بن عبد الرحمن رسول اللہ کا صحابی غلط جگہ تے نظر پہ گئی آ میرے دوستہ صحابی دا عقیدہ وے نکل گیا اپنے کار کیا میں رسول اللہ دے سامنے نہیں کرتا میں سرکار دا سامنا نہیں کر سکتا 40 دن گزر گئے جنگل میں چلے گئے زاروں کے باہر روتے ہیں یا اللہ تو میرا مالک ہے میں تیرا بندہ ہوں یا اللہ مجھے معاف فرما دے 40 دن گزر گئے رات کا وقت آتا ہے جنگل میں چکا نکل کے زاروں کے باہر ٹاما مار مار کے روتے ہیں ایک چرواہا اس علاقے کا جن کا نام کیا زفافہ نامی چراغا جڑا پکڑنا چراغا ہے آ میرے دوستہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم خبر ہوئی سرکار خبر ہوئی سرکار اپنے یاران بے خبر نہیں اپنے وفاداران بے خبر نہیں اپنے وفاداران بے خبر نہیں اپنے جانی ساران بے خبر نہیں تو کلمہ پڑھیا تو یہ سمجھ میں ہے میرا وارث کوئی نہیں میرا والی وارث کوئی نہیں انہوں خبر کوئی نہیں وہ جانتا نہیں یہ تیرا ایک عقیدہ ہے کہ پھر تیرا عقیدہ غلط ہے اے پھر حدیث پاک دے متضاد تیرا عقیدہ ہے یا جو رسول اللہ سفارش فرما رہا ہے رسول اللہ ویکھیا نہیں تو پھر میں سفارش کی فرما جاری مبارکہ دے ہوتے حدیث مبارکہ نہیں ہے موٹیاں لفظاں دے وچ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی سرکار کی جاری پاک دے ہوتے نہیں ہے ریاض الجنانی سائٹ دے ہوتے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی او لوگوں میری سفارش کبیرہ گناہ رکھنے والے انداز کرے دوسری حدیث مبارکہ ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ ومنبری علی حوضی میرے قائد اللہ کے میرے منبر تک اے جڑی جگہ ہے اے دا نام کی ریاض الجنہ ہے اور جڑی جگہ دے اوتے میرا منبر موجود ہے ایسے جگہ دے اوتے حوض کوثر ہوگا میرا امتی آوے گا میں اپنے ہتھاں دے نام جام بنا اے پھر خلاف نہ جاتا ہے اے عقیدہ رکھ اے عقیدہ نہ رکھ کے سرکار کو انجام دے اے فاسقاں دا عقیدہ ہے اے بے ایماناں دا عقیدہ ہے اے منافقاں دا عقیدہ ہے ہر وہ بندہ جڑا کملی آنے دا کلمہ پڑھتا ہے کہتا بات میں کہتا ہے اگر کملی آنے دا غلام ہوئے تو صحیح موہ دا کے کہتے وہ جان دے میں سات بات سے عبد الرحمن 40 دن گزر گئے 40 دن گزر گئے رات دا وقت آتا ہے سات بات باہر نکل کے روندے نے یا اللہ جان معاف فرما دے میں رسول اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا میں رسول اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا یا اللہ معاف کر دے آئیو سالبہ کاش تیرے جیسا ساڑا عقیدہ ہو جائے کدی سانوں بھی شرمندگی آوے کدی سانوں بھی حیا آوے کدی غیرت آوے لیکن اس کے باوجود اگر پھر بھی جبے دستاراں پر قرار دیں تو پھر میرے خیال میں ذرا غور کرنا چاہیے پھر تھوڑا ہاتھ تھوڑا رکھنا چاہیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا صحابی سالبہ 40 دن گزر کے جنگل میں روندہ پیا میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے میرے صحابہ سالبہ نظر نہیں آمدہ اور جاؤ جا کے سالبہ دیتے کہنا ذرا سالبہ دا پتہ کرو سالبہ بن عبد الرحمن نظر نہیں آتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سلمان فارسی انہوں نے مقررہ کیتا جاؤ سالبہ نو لے کر او دا پتہ کرو جس وقت جنگل کی طرف گئے نا اور زفافہ نامی جڑا بندہ سی چرواہا انہیں دسیا بھی اسے ایک بندہ ہے جڑا رات دا وقت آمدہ تے غار بھی جواب نکل کے ٹاما مار کے رات دا وقت آمدہ ہے تے روندہ ہے دار کے دار آتا یا اللہ تو میرا مالک ہے میں تیرا بندہ ہوں میرے گناہ کی خبر میرے یار گناہ ہو جائے
سرکار نے روانہ کیتا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے روانہ فرمایا، نال حضرت سلمان فارسی نے چرواہے دے نام ملاقات ہوئی، چرواہے نے واقعہ جس وقت حضرت صاحبہ بن عبد الرحمن بار رات دا وقت ہوئے، تو سانو خبر کر، تو سانو بلا لے، جس وقت رات دا وقت آیا نا تے صاحبہ اور غار وچ باہر آئے، ہائے 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 زاروں کے تار ٹاما مار دیا پیا تے آردہ یا اللہ تو میرا مالک ہے، میرا گناہ بہت بڑا ہے، میرے یار کو خبر نہ آوے، ادھر سرکار دے وفادار صحابی آگئے، حضرت فاروق اعظم، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے دوویں صحابی آگئے، انہاں حضرت سلمان کو آ کے ملاقات کی تھی، ملے آکھیا صاحبہ کملی یارے یاد فرماتے ہیں، صاحبہ چیخ ہماری بے ہوش ہو گئے کہ سرکار دا صدا آ گیا، سرکار کو خبر ہو گئی ہے، صاحبہ بے ہوش ہو گیا، کاش گناہ کر دیا، سانو بھی اتنی سمجھ آ جائے، اوے اگر کملی آلے دے سامنے آ گیا کیڑے منہ نال جاندا، سرکار کی فرمائش ہے، او چلیا چٹی چادر نو داغ لاتا رہا ہے، چلیا چٹی چادر نو میلا کرتا رہا ہے، او چلیا کلمہ بھی پڑھتا رہا تے دھوکا بھی دیتا رہا ہے، چلیا وفاداری نہیں کی، صاحبہ جڑا صاحبہ بن عبد الرحمن غشی دی حالت ہوئے ہیں تے حضرت فاروق اعظم نے اپنی گود میں صاحبہ دا سر رکھے تے صاحبہ دے سر دے آج پھیر دینے پہ پیار پھیر دینے چاند لمحے گزرے، صاحبہ ہوش آیا، آکھیا کی گالے کیوں آئے ہو، انہاں کیا سرکار نے تمہیں طلب فرمایا ہے، انہاں کیا جاؤ چلے جاؤ، منو سرکار دی بارگاہ میں نہ لے کے جاؤ، میں حضور دا سامنا نہیں کر سکتا، آئے ہو مریم نواز تیرے صدقے، او شباز شریف تیرے صدقے، او بے ایمانو، او بے غیرتو، او بے حیاؤ، آج روزہ اقدس کے سامنے جا کے سارا ملک لٹ کے حیا نہ آیا، شرم نہ آیا، این کر کے نا جالی مبارک کے سامنے کھلو کے تے این کر کے ویڈیو بنوائی آ ہے، بھائی وقت دی رابعہ بشری آ گئی ہے، لیکن تسی لوگ کدو باغا ہوئے ہو، تو انو جتنا منع کریے اور ریکھا بڑھتے ہو، ارے کوئی سوال وڈیرہ بابا آگے، راشا تاری ہوئے، انگوٹھا کام نہیں کرتا، آدامہ بوڑھتے ہیں، بابا کدی کملی آڑے دی، انہاں نو تے ووٹ نہیں ہوتا، انہاں دا تے نام کری نہیں گیا، خدا را لیگا بھی جانے جینا فلانی لیگا ماریاں نے، لیگا نے فیضہ کونی دے گا، یا ووٹ نہ دیا کر، گل کرنا تے سرکار دی کریا کر، سرکار تے یہاں دی گل کریا کر، انہاں نے کتنی باری ازمانی، کتنی باری بیٹھنا دے، کتنی باری پرکھنا دے، خدا دی ذات گواہ ہے، اس وقت دل تکلیف میں جویا ہے، جس وقت اس لونڈی دی میں ویڈیو دیکھی جیڑی بیاری مبارک وہ جتھے 70,000 فرشتہ پیرا دیتا پیا اوتھے بی بی دوپٹہ لایا ویڈیو بنوائی ریاض الجنہ میں جو گزر دے وہ جتھے فرشتے جڑے نے ادب دے نال سر جھکا کے سرکار دی جالی پاک دے سامنے ادب دے نال کھلو کے درود و سلام پڑھدے نے ما من یوم احد یتلو الا نزل سبعون الف من الملائکہ یضربون بأجنحتہم ویصلون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی یأتوا بخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 فرشتہ صبح دے وقت 70,000 فرشتہ شام دے وقت سرکار دی قبر انور دے اوتے حاضر ہو کے پار ماردا ہے نال درود و سلام پڑھدے نے تاکہ قبر انور دی مٹی مبارک دا فیض حاصل ہو تے اے سارا لٹ کا عرشہ کر کے اوتے توبہ کرو توبہ انہاں کو کرو جنہاں دے قصور کیتے
جنہاں دی بربادی کی جے توبہ نہ کرو اوتھے ٹکرا مارن دا فائدہ کوئی نہیں۔ سالبہ بن عبد الرحمن حضرت فاروق اعظم موجود نے، حضرت سلمان فارسی موجود نے، آقا 4 اسلامیہ کا بلاوا آ گیا۔ سالبہ نے شرط رکھی، سالبہ نے آقا منو اگر لے کے جانا دے تو پھر اس وقت لے کے جائیو جس وقت سرکار نماز پڑھا دے، اس وقت لے کے جائیو جس وقت سرکار نماز پڑھا دے امن پہ، تاکہ میں ڈائریکٹ انہوں کا سامنا نہ کرا، میں پیچھے کونے میں کھلو جاتا۔ سال بعد جس وقت آئے نا اگے نماز ہو رہی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہیں، سرکار دی قرآن سنی، سرکار دی زبان اقدس وچوں لوئے محفوظ تو سینہ مصطفیٰ دے جڑا قرآن نازل ہویا او قرآن سنیا۔ سالبہ غشی کھا کے بے ہوش ہو گیا، حالت نماز دے اندر بے ہوش ہو گئے، سلام پھر آ گیا، نماز مکمل ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا، حضرت فاروق اعظم کو بلا کے، سلمان فارسی کو بلا کے فرمایا، سالبہ جی کی خبر؟ یا رسول اللہ سالبہ آیا نماز پڑھنے بے ہوش ہو گیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ او دی رحمت دا انتہا دیکھو، او دا فضل دیکھو، او دا کرم دیکھو۔ اسی کسی دی ایک غلطی دیکھئے ساری زندگی نفرت، ساری زندگی ویر مار لیا۔ سرکار دی کرم نوازی دیکھو، سالبہ بن عبد الرحمن بے ہوش ہوئے تھے مسجد کے اندر، سرکار کے ساتھ تشریف لا کے گئے، سالبہ کا سر اٹھا کے اپنی گود مبارک میں رکھا، قربان جاتے رہے تو سالبہ، او کتنا خوش وقت تو صحابی ہے، تیرا سر جڑا کبری آئے اپنی جوڑی میں رکھے۔ سالبہ دے سر دے ہوتے سرکار پیار پہ پھر پانی طلب کیتا، سالبہ دے چہرے ہوتے پانی ماریا، چھڑ گیا پانی، سالبہ کو ہوش آ گیا۔ سرکار نے فرمایا سالبہ کتنے سے اتنی دیر کتنے رہے ہیں؟ 40 دن گزر گئے تھے، تیری ساڑھی ملاقات نہیں ہوئی، دور ہو گیا، دوری اختیار کر لیا۔ سالبہ رونا ہوا، یا رسول اللہ مجھے معاف فرما، میرے کو غلطی ہو گئی ہے۔ فرمایا جبریل آ گئے، سالبہ کو اللہ تعالیٰ تیرے غلام معاف فرما۔ جبریل آ گئے، یا رسول اللہ سالبہ کو فرما دے وہ، او سالبہ خدا نے تیرے غلام معاف فرما دے رہے، آئے ہاں سالبہ کی فرما دے رہے۔ یا رسول اللہ میرے گناہ بہت زیادہ ہے، میرا گناہ بہت بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ منو امید ہے منو خدا معاف نہیں کرنا، اتنا بڑا گناہ ہے۔ چند لمحے گزرے، سرکار نے فرمایا سالبہ کو گھر دے جاؤ، ایدی جا کے کوئی خاطر توادو کرو، بیمار ہو گیا، 40 دن نے کھاتا پیتا کچھ نہیں، تے ایدہ خیال رکھو۔ چند دن بعد سرکار نے دریافت فرمایا، پتہ لگا کہ تندرست کوئی نہیں ہے۔ سرکار دوسری باری پھر چلے گئے، جا کے سالبہ کا سارا اپنی گود میں رکھیا، پیار پہ پھیر دے، جبریل نازل ہو گئے، سرکار کی بارگاہ کے اندر عرض کیتا، یا رسول اللہ سالبہ نوا کو، اے سالبہ اگر تیرے گناہ زمین تو لاکی آسمان تک پھیل جان، لو پالا کا ظلم ہوگا، انان سمائے، تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک پھیل جائے، اور تو صرف اتنا کہہ دے، اے میرے مالک میں تیری بارگاہ میں معافی طلب کرتا ہوں، اور میرے مالکہ منو معاف فرما دے۔ اگر 70 باری دنیا ہوتی ہے تو میری رحمت کی انتہا کوئی نہیں، تیرے گناہ تھوڑے ہو جان دے، میری رحمت تیرے گناہ ہوتے نالوں بات۔ سالبہ نے جس وقت اتنا سنیا
اسے وقت روح پرواز ہو گئی، اسے وقت نشاز ہو گیا۔ اے جے عاشق لوگ، اے جے محبت کرنے والے، اے جے دیوانے، اے جے رسول اللہ سے اصل محبت حقدار، کدی اسی بھی غور کیتا، کدی اسی بھی توجہ کیتی ہے؟ وہ جڑا دل ہے ایرا گہرا نتھو گہرا جو بکواس کرتا رہے، چھڈو جی مولوی کی ہویا دماغ دے پھرے آیا، وہ سانوں کہڑی لوڑ ہے گل کرنے، سانوں لوڑ نہیں تو پھر گل کیویں کرنی؟ وہ ترہاڑا دا منڈا اٹھے تے انہوں خبر پہنچے کہ میرے کملی والے دا کسے حاکم بنایا، انہوں چین نہ آوے، انہوں آرام نہ آوے، انہوں سکون نہ آوے، تے وقت دے درویش تے وقت دے ولی تے وقت دے مولوی تقریران دے واضح نصیحت کرنے والے وقت دا علامہ اقبال تے پیر جماعت علی شاہ بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، اٹھے ایک نوجوان ترہاڑا دا ہاتھ میں چھڑاوے جائے راجپال دے کولے جا کے پوچھے تو کملی والے دا حاکم بنایا، تو میرے سرکار دا حاکم بنایا، تو ان کی لیے بدبختہ او ظالمہ تو سرکار دا اولیاء بنایا، مارے خنجر انگریز کی حکومت میں، او نوجوان دے پیچھے طاقت کیڑی ہے؟ وہ طاقت دا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس طاقت دا نام کلمہ طیبہ جے، اس طاقت دا نام محمد رسول اللہ جے، تے پھر وقت دا وکیل اٹھے او آکے ایک باری نہ کر، ایک باری آپ میں نہیں مریا، قائد اعظم نے آکھیا تیرا مقدمہ میں لڑا گا، اور تو ایک باری راضی آ، ایک باری آ میں نہیں مریا، انہیں آکھیا جیل دے در ہو گئے، جس وقت جنہوں درے مار رہے ہیں، قائد اعظم گل تیری بھی تھی، لیکن اسی ویک گیا، اسی وکیاں سرکار دے نام دے ہوتے، اسی ویک گیا سرکار دے نام ہوتے، قائد اعظم گل تیری بھی تھی کہ جیل دا دروگا درے مار دا ہے، انہیں آکھا درے جس وقت پہندے نے تے رات دے وقت درد اندر تے سرکار آ جاتا ہے، سرکار خواب میں چاہ جاتے ہیں، گل تیری مننا یا کملی والے دی گل میرے دوستو ایتھے مک جاندی ہے، اس واسطے وفاداری کوئی کملی والے دی، پاکاں لوکاں دی نسبت اختیار کرو، پاکاں لوکاں دی سنگت اختیار کرو، نیکاں لوکاں دے نال یارانہ لاؤ، اور آستانہ عالیہ دا اے فیضان ہے، اے فضل عاجلی بار گئے، نسل در نسل، اسی کوئی دوجے ملا بلوانے نہیں، اسی بپاری مولوی نہیں، ساڈا شجرہ نسب حضرت فاروق اعظم کی آمدہ، جیڑا مرید نہیں، جیڑا مراد رسول ہے، جیڑا مراد رسول ہے، جیڑا عزت اسلام عمر بن الخطاب ہے، اسلام دی طاقت دا نام عمر ہے، مصطفیٰ دی دوام دا نام عمر ہے، سرکار دے فیضان دا نام عمر ہے، اور وہ فیض اتنا عام ہے کہ نسل در نسل کوئی ستارہ بابا فرید چل گیا، کوئی ستارہ ابراہیم بن ادم چل گیا، کوئی ستارہ عبداللہ ابن عمر جیسے لوگ، حضرت فضل حق جیسی ہستیاں موجود رہے، اور میرے دوستوں پاکاں لوکاں دے نال سنگت اختیار کرو، اے نہیں بھائی جس طرح دا دل کیتا چار چھلے پائے نے، چھاپاں پائیاں نے، کپڑے نہیں پائے، گونگیاں مارتے پھرتے نے، تے بیبیاں کو جپے مارتے پھرتے نے، یہ شعر ہی جو ہے، ذرا غور کرو، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک کو آٹا آمنا میرا بیان کرنا بارگاہ رسالت کے اندر قبول و منظور فرمائے، درود و سلام دے ہوتے، اے میں کتاب کے لیے مرتب کی تھی نسیم الشفا فی انوار الصلاۃ علی المصطفیٰ، ہر بندے واسطے ضروری ہے، کوشش کرو کہ ایک کتاب کے لیے پڑھو اور یہ پڑھ کے جو استفادہ حاصل کرو، درود و سلام کی فضیلت اس قدر ہے، کوئی دن میرے دوستو ایسا نہ آئے جب تسی اپنے یار دا نام دن چڑھے تے سرکار دا نام، رات چڑھے تے سرکار دا نام، اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے، باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔